بادشاہ نے اعلان کیا ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر کو بلایا جائے، اجے پال سب سے بڑا جادوگر بلایا گیا. بادشاہ نے اس کو کہا سن یہ معاملہ، منہ مانگا انعام ملے گا تجھے، ان سے مقابلہ کر، تو نے اگر ان کو شکست دے دی تو میں منہ مانگا انعام دوں گا تجھے، سونے چاندی میں تول دوں گا. اس نے کہا فکر ہی نہ کریں آپ. مگر اس نے خواجہ صاحب کو دیکھا نہیں تھا. مقابلے کا اعلان ہو گیا. میں وہ حدیث آپ کو ان کا نہ صحیحن سنا چکا ہوں. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، کام ایسے کریں گے جیسے نبیوں نے کیا. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تھا یا نہیں؟ اب خواجہ صاحب کا مقابلہ ہو رہا ہے جادوگروں سے. تاریخ کا اعلان ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، بادشاہ نے بھی کرسی لگا لی، اپنی دنیا آئی دیکھنے. حضرت صاحب نے اپنے مریدوں کو بٹھا کر اپنی لکڑی سے آیت الکرسی پڑھ کے دائرہ بنا دیا. کیا پڑھ کے؟ ہاں آیت الکرسی. فرمایا اس دائرے سے باہر نہ نکلنا، یہ حصار بنا دیا ہے تمہارے ارد گرد حفاظت کے لیے. ادھر اس نے جادوگر نے راجا سے اجازت لے کر کہا جی شروع کروں؟ انہوں نے کہا بالکل کرو. اس نے راجا سے اجازت لے کر سانپ بنائے، سانپ پھینک دیے، رسیاں پھینک دی، سانپ بن گئے، منہ کھل گئے ان کے. سارے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں جدھر خواجہ صاحب اور ان کے لوگ بیٹھے، ادھر اس کا سارا مجمع تالیاں بجا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو جادوگر نے کیا کمال دکھایا، یہ سانپ ابھی جائیں گے اور ان سب کو کاٹیں گے اور خلق کر جائیں گے. مگر اس دائرے کے قریب آ کے سارے مٹی بنتے جا رہے ہیں، سارے سانپ مٹی بن گئے، لوگوں کے چہرے اتر گئے. ہم تو سمجھ رہے تھے یہ سانپ ہے ابھی کام ہو جائے گا. بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی داؤ ہوتے ہیں، میرا ایک داؤ انہوں نے ناکام کر دیا، میں دوسرا داؤ چلتا ہوں. اس نے دوسرا داؤ چلا، اوپر سے آگ گرائی. کیا گرائی؟ آگ. وہ آگ لوگوں کو نظر آتی رہی، نیچے آ رہی ہے، مگر اس دائرے کے قریب نہیں گئی. وہ بھی اس کا داؤ ناکام ہو گیا. اس کے پاس ہرن کی کھال جس کو وہ مرگ چھالا بولتے تھے، وہ اس پر بیٹھا اور اس نے اپنا جنتر منتر پڑھنا شروع کیا. وہ کھال اونچی ہونی شروع ہو گئی، وہ اچھا خاصا ہوا میں اڑ کے اونچا ہو گیا. لوگ پھر بڑے خوش ہوئے کہ یہ اوپر سے جائے پتہ نہیں بم گرائے گا یا کیا گرائے گا، اتنا اونچا ہو گیا ہے. لوگ تالیاں بجا رہے تھے، وہ خاصا اونچا چلا گیا. حضرت خواجہ صاحب کے پاس آپ کی چپل رکھی ہوئی تھی لکڑی کی، جس کو کھڑاؤں کہتے ہیں، پرانے لوگ برتتے تھے، ابھی بھی کہیں ہوں گی کھڑاؤں. حضرت نے یوں ہی ایسے ہی ہوا میں اچھال دی. لکڑی اڑتی ہے، پوچھ رہا ہوں، مگر کس کے ہاتھ سے نکلی ہے؟ خواجہ صاحب نے یوں اچھالی، وہ سیدھی اس کے سر پر چلی گئی اور طبلہ بجانا شروع کر دی. اس کے اوپر سر کے اوپر مسلسل جیسے طبلہ بجتا ہے، بجتے 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 اس کو نیچے لے آئی. سمجھ گیا میں نے جتنے داؤ چلے ہیں وہ جادو ہیں، یہ جو اللہ والا کر رہا ہے یہ جادو، یہ جادو نہیں. موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکا تھا، اژدہا بن گیا، اس کے سانپوں کو کھا گیا، وہ جادوگر تھا، سمجھ گیا میں جادوگر ہوں، یہ جو کر رہے ہیں یہ جادو نہیں، کیونکہ اس کو جادو آتا تھا. یہاں بھی جادوگر نے پہچان لیا، کہنے لگا حضرت میں مان گیا ہوں، آپ جو کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے. کیا ہے؟ فرمایا یہ ایمان کی قوت ہے. آپ نے اس کو دعوت اسلام دی، وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ معجزات کو ہم مانتے ہیں، لیکن صرف پیغمبروں کے حق میں، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے. کس لیے؟ اپنے تعارف کے لیے. پیغمبروں کے بعد کسی کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا، اس لیے وہ دوسری ٹرم اس کے لیے یوز ہم کرتے ہیں کرامت. کرامت کا مطلب ہی ہے کہ کسی کے اوپر اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اس کی عزت افزائی کی، اس نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی. کرامت اور معجزہ الگ چیز ہے. معجزہ بھی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے. مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے، سورۃ القصص کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر. جب اللہ سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آسا ہے، میں اس سے جو ہے وہ اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی باقی کام بھی اس سے کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے زمین پر پھینکو. وہ پھینکا تو اتنا بڑا وہ اژدہا، سانپ یا اژدہا، کوئی بہت بڑی اس طرح کی ایک چیز بن کے سامنے آیا. تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، اس سے ڈر کے بھاگے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا تھا تو وہ پھر ڈرے کیوں؟ تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. اور اس درجے تک قرآن حکیم میں آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے تو قوم نے کہا کہ موسیٰ مروا دیا نا تو نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت، آگے سمندری جھیل پیچھے فرعون کی فوج. اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو وحی کی کہ یہ جو عصا تیرے ہاتھ میں ہے نا، اسے سمندر پہ مار اور تیرے لیے راستہ بن جائے گا. انہوں نے مارا، راستہ بن گیا. مجھے بتائیں یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں جب اس کو پھینکوں گا نا یہ اژدہا بنے گا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے یہ کام بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ کر بھی لیتے راستہ نہیں تھا بننا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہونا تھا. آج مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام کا اگر اوریجنل اژدہا بھی ہمارے پاس آ جائے، آپ اسے امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں،
ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی ربائے کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ دوبارہ سے اژدہا باندھ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی کوئی خوبی نہیں تھی، اللہ نے جب تک چاہا اس وقت تک تھی، جب نہیں چاہا تو یہ ہے کانسیپٹ، یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی شخص حاصل کر لے، اس بات کو آپ سمجھیں۔ باقی کوئی کچھ کر کے نہیں بتا سکتا۔ اگر میرے بھائی یہ سب کچھ ہوتا تو صحابہ کرام جنگوں کی تکلیفیں اٹھاتے، بیڑی بیرے بناتے جنگیں کرنے کے لیے، بابے تو سمندروں پہ بسم اللہ پڑھ کے چلتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہے وہ بیڑی بیڑے تیار کر رہے ہیں حضرت عثمان کے دور میں۔ وہ کہانیاں کرانی بند کرو، اون کتنے نے بزرگ ریٹائر ہو گئے نے، کوئی پاکستان کا پل نہیں جس کے اوپر انہوں نے کلیم نہ کیا ہو جی بم پڑتے سن۔ اب انہی سارے مزارات کے اوپر خود کش حملے کر کے دہشت گردوں نے بم پھاڑے، کوئی پکڑا نہیں گیا۔ او جی حکم ربی ہے، کعبے بھی تو کرین ڈگی ہے نا، کعبے میں کرین گرنے سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے ہیں، کعبے کی اللہ نے گارنٹی کب لی ہے؟ کعبے کا ایک واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے وہ ابراہ کے لشکر والا ہے، اور وہ بھی اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا، ہاتھیوں کو اللہ نے ہلاک کر کے اس سال کو ایک یادگار بنایا۔ ورنہ صحابہ کے دور میں یزید جب بادشاہ تھا تو خانہ کعبہ کے اوپر اس نے چڑھائی کی، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے خانہ کعبہ کی دیوار ڈیمیج ہوئی، غلاف کعبہ جل گیا، اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی۔ اس کے بعد حجاج کے دور میں ایسے ہوا، کئی ایک واقعات ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کوئی حفاظت نہیں اس طرح کی ہونی، ایکسٹراڈنری، ہم نے کرنی ہے حفاظت۔ امت کا کام ہے کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں تو وہ اس کے حوالے سے کوئی لائے عمل تیار کرے، تو امت کے وہ بابے جو کہتے ہیں ہم یوں کر دیتے ہیں تو کرو نا جی، اللہ کی طرف آرڈر نہیں ہے۔ اچھا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ گستاخیاں کراؤ، اللہ کی طرف تو آرڈر ہے کہ آپ نے اپنے پیغمبر کے لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ آرڈر تو پہلے کا ہوا ہے کہ اپنی جان بھی دے دینی ہے نبی کے لیے۔ سارے یہ فراڈیے اس قسم کے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہیں، تو میں کہتا ہوں خدا کے لیے یہ اس طرح کے قرآن پاک کے جو واقعات ہیں وہ اور ہیں۔ تخت بلقیس کا واقعہ لے آتے ہیں کہ جی وہ تخت بلقیس کا جو واقعہ اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے۔ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا، پتہ نہیں وہ اب جن تھا، فرشتہ تھا، یا وقت کا کوئی اور پیغمبر تھا، اس زمانے میں تو ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیبلٹی دی ہوئی تھی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں تو کرو نا، کر کے دسو، ایک نگاہ مارو نا، اور رشیا کا سارا تیل جو ہے زمین کے اندر وہ پاکستان میں آ جائے، سعودیہ کا سارا تیل ادھر آ جائے، کرو نا نگاہ مار کے۔ تخت غائب کیتا ہے نا، وہ ایک ایکسٹراڈنری واقعہ، اور دیکھیں اس کے بعد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کی کوئی تعریف نہیں کی، کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں، کہ ایک وہ معجزے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ اور انبیاء کو منوانا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، انبیاء کے بعد کوئی کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا، نیور۔